ہوں میرے نبی کا اخلاق کیا ہے؟ اگر تمہیں ایک تھپڑ مارے اس کو معاف بھی کر دو اور اس کے ساتھ احسان بھی کر دو، کہو سبحان اللہ۔ ہمارا ایک درجہ آگے ہے۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بلند آواز سے کہہ دو کتنی پیاری باتیں، خلق عالیانہ پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ خلق کریمانہ، اور تیسرے نمبر پہ خلق عظیمانہ۔ خلق عظیم میری اور آپ کی اماں جان، کائنات کی اماں جان عائشہ صدیقہ، سب کے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی نے پوچھا اماں جان آپ کے اخلاق بتائیے، اللہ کے محبوب کے اخلاق کیا تھے؟ اماں جان نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ نے ان کو خلق عظیم عطا کیا تھا۔ میرے آقا کی تربیت دیکھیے، میرے آقا کی تعلیم دیکھیے، صحابہ کو یہ تعلیم ہو رہی ہے۔ یہ کون ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کے نواسے حضرت حسین، سب کے دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گھر کے اندر مہمان آیا، اپنی خادمہ سے کہا، اپنی نوکریانی سے کہا، اپنی لونڈی سے کہا جاؤ گھر میں جا کر دیکھو کچھ چیز ہے، کوئی ہے تو لا کر پیش کرو۔ وہ اندر گئی، گھر کے اندر صرف شوربہ بچا ہوا تھا، فرمایا پیالے کے اندر گرم کر کے لایا۔ راستے میں لاتے ہوئے چلتی کہیں تھی، دیکھتی کہیں تھی، پاؤں اڑ گیا، اٹک گیا، جو ہی اٹکا تو وہ پیالے سمیت گر گئی۔ پیالے سمیت جو ہی گری تو وہ سارا کا سارا شوربہ سیدنا حسین کے کپڑوں کے اوپر لگا، جسم کے اوپر گر پڑا۔ گرم شوربہ جب لگ جائے تو غصہ تو ضرور آتا ہے، ایک تو کپڑے خراب ہو گئے، دوسرا جسم کے اوپر گرم شوربہ لگنے سے تکلیف ہو گئی۔ جو ہی تکلیف ہوئی سیدنا حسین کے چہرے پہ غصے کے آثار سامنے آئے تو یہ لونڈی پڑی ہوئی تھی، یہ بھی تو نبی کی تربیت یافتہ تھی۔ اس نے فوراً پڑھا والکاظمین الغیظ۔ جو ہی قرآن کی آیت پیارے حسین نے سنی، غصہ ختم ہو گیا۔ سبحان، غصہ والکاظمین الغیظ، معاف کر دو مجھے، کیا معنی اس کے؟ غصوں کو پی جائیں۔ سیدنا حسین نے غصے کو پی لیا، اور جب غصہ ختم ہوا تو پھر اس نے فوراً پھر آیت پڑھی قرآن کی، کیا کہا؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ فرمایا کہ غصے کو پی لیں اور مجھے معاف کر دیں۔ مجھے کیا کر دیں؟ معاف کر دیں۔ فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا، غصہ بھی پی لیا، معاف بھی کر دیا۔ جو ہی معاف کیا پھر اس لونڈی نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، واللہ یحب المحسنین۔ اللہ احسان والوں سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ سبحان،
احسان والوں سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ یہ میرے آقا کی تربیت ہے، اس کو کہتے ہیں خلق عظیم۔ میرے آقا کائنات کے آقا، رسول محترم، نبی مکرم، عدل مفخم، شرف مجسم، داعی دعوت، ہادی امت، کاشف غمت، گلشن لافتہ، بدر برج حلتا، گوہر انما، احمد مجتبی، صاحب ارتقاء والانتہا والاجتباء والاصطفاء والارتضاء، حضرت محمد مصطفیٰ۔ بلند آواز سے اور بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا احد کے میدان میں دیکھیے، میرے آقا کا اخلاق دیکھیے۔ اللہ کے محبوب نے ڈیوٹی لگائی صحابہ کی، پہاڑی کے اوپر بیٹھ جاؤ، اور جب تک میں نہ کہوں اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترو، جب تک میں نہ کہوں گا اس وقت تک نیچے نہیں آنا۔ جنگ شروع ہوئی، مسلمان غالب آ گئے، کافر بھاگنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ کافروں کو بھاگتے دیکھ کر مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ پہاڑی والوں نے دیکھا یہ تو مصروف ہو گئے ہیں، چلو ہم بھی جا کر ان کا تعاون کریں، مال غنیمت کو جمع کرنے میں ان کے معاون بن جائے۔ اب اس خیال کو رکھ کے نیچے اتر آئے۔ جو ہی نیچے اترے، ادھر اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، پہاڑی کے پیچھے سے آئے، دوبارہ حملہ کیا۔ حملہ کرنے کے بعد افر و تفری شروع ہو گئی، ادھر ادھر بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، آؤ میرے ساتھیوں، میں نے تمہیں کہا تھا اس پہاڑی سے نیچے نہیں آنا، تم کیوں آ گئے؟ ادھر اللہ کے محبوب غصے میں آ گئے، چہرے کے آثار غصے کے لگ رہے تھے۔ ادھر غصے میں آئے، ادھر جبریل امین آ گئے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ کے محبوب ان کو معاف کر دو، ان کی اپنی غلطی نہیں ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ صحابہ کی غلطی تھی، نہیں، غلطی نہیں تھی، بلکہ نیت یہ تھی کہ جنگ ختم ہو گئی، اب ہم جا کر ان کے معاون بن کر مال غنیمت جمع کرنے کے اندر ان کے ساتھ معاون بن جائے۔ اس نیت کے ساتھ نیچے آئے۔ رب تو جانتا ہے، اور رب کہتا ہے نیت کے اندر فطور نہیں تھا، اور آج کا مورخ کہتا ہے جی فطور تھا۔ ہم اللہ کی بات مانیں یا مورخ کی بات مانیں؟ بولو، کس کی بات ماننی چاہیے؟ اللہ کی بات ماننی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ان کا قصور نہیں ہے، میرے محبوب ان سے ناراض نہ ہو، ان کو معاف کر دو، واستغفر لہم، ان کے لیے استغفار مانگو، ان کو معاف کر دو، استغفار مانگو۔ اور پھر فرمایا تیسرے نمبر پہ فرمایا وشاورہم فی الامر، ان کو اپنے مشورے کے اندر شریک کر لو۔ سبحان اللہ، مشورے میں شریک بھی کر لو۔ معلوم ہوا
اخلاق اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب اخلاق والے، آج ہمارا حال یہ ہے تھوڑا سا بغض ہو جائے صدیوں کا کینہ ہوتا ہے، سالوں کا کینہ رکھا ہوتا ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح کے دانے بھی پھرتے ہیں، لیکن دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے فرمایا رمضان مبارک میں ایسی رات کہ جہاں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن جس کے سینے کے اندر بغض رکھا ہوا ہو، کینہ رکھا ہوا ہو، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتے، اس کی دعا کو سنتے بھی نہیں ہیں۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے جو گر جائے اس کو اور گرا دو، اس کو۔ اللہ کے محبوب کا یہ اصول تھا، جو گر جائے اس کو اٹھا لو، کہہ دو سبحان اللہ۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ گرا کے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی، مزہ تو تب ہے کہ بلائی کے ساتھ بلائی کرنا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، آپ پر برائی کے ساتھ بلائی کرنا یہ بہت اعلیٰ کام ہے۔ اور اسی کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس کو کہتے ہیں خلق عظیم۔ کیا کہا جاتا ہے خلق؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک دیہاتی آیا، نیا مسلمان ہوا، اس کو کیا پتا مسجد کیا ہے، اس کو کیا پتا مسجد کے آداب کیا ہے۔ جب مجلس پر خاص ہوئی، جلسہ ختم ہوا، تعلیم کا حلقہ ختم ہوا، بیچارے کو پیشاب آیا تھا سب بہت زیادہ۔ یہ تو ان لوگوں سے پوچھو جو بیمار ہوتے ہیں، پیشاب آ جائے تو پھر رک نہیں سکتا، اٹھیا ناری جا خالیہ سی پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ نے دیکھا اوئے مسجد کی حدود میں پیشاب کر رہا ہے، پکڑو اس کو، پکڑو اس کو، منع کرو، مار کر باہر نکالو۔ یا مسیدی میں جنگ جنگ شور کروں تو بڑیرے کیا ہیں، پکڑو نال گالی بھی کر دیں، گال کٹ کے باہر مسیدی کرو۔ بڑے بچے آسن مسجد میں یہ تھے کھیڑ سن، میں حرم میں نماز پڑھ رہا تھا، میرا چھوٹا بیٹا میرے ساتھ تھا، اس وقت اس کی میرے خیال ہے 2.5-3 سال عمر تھی، تو میں جو ہی سجدے میں جاتا تو میرے اوپر بیٹھ جاتا، بڑی مشکل سے میں اس کو نیچے اتارتا نماز کے اندر ہی۔ تو سامنے ایک شیخ بیٹھا ہوا ہے، وہ آیا اور اس نے میرے بچے کو اٹھایا باہر لے گیا۔ میں نماز ہی پڑھی، نماز پوری کی تھی، پہلے خیال آیا پتہ نہیں کون کہنے گیا، جا کے نماز پوری کر کے میں دیکھا تک دروازے گیڑا تک پہنچ گیا سا شیخ۔ میں جو کے شیخ کو پوچھا میں کہ اسا بازار جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں دیکھا اس کے لیے بہت سارے کھلونے، بڑی بڑی چیزیں اس کے دیکھ رہا۔ پھر مجھے کہا آپ نماز پڑھیں۔ میں نماز میں کھڑا ہوا تو وہ شیخ خود اس کے ساتھ حرم کے اندر کھیل رہا ہے، گیند مارتا ہے کدے ادھر کدے ادھر، بڑے سستے بال آدھا مارتا ہے لتا کدے ادھر تے کدے ادھر۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تسی بھی آگے تھی کھیڑو، اسی مسئلے کو تو مسئلہ کٹ دیا نا، آدھے اجازت جی مل گئی ہے، وہ نکی جی اجازت دیو تو پھر مجھ بڑی اجازت بڑھا چھوڑ دے۔
بہرحال میں ان کی محبت بتا رہا ہوں، کتنی محبت. اصل تو کوئی آگے ذرا شور کرا تھا اس کی ماں دادی یاد کر چھوڑ دیں. نہیں، بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ. میرے آقا نے دیکھا صحابہ غصے ہو رہے ہیں، فرمایا میرے ساتھیوں غصہ نہ کرو، اس کو چھوڑ دو، نیا آیا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے. چھوڑ دیا. اس نے پیشاب کیا، فارغ ہوا. اللہ کے محبوب نے بڑے پیار سے بلایا اور پھر سمجھایا کہ دیکھو میاں میرے بھائی، تم دور سے آئے ہو، تمہیں پتہ نہیں تھا. المساجد بیوت اللہ، مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی ہیں، ان کا ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے. ان میں جب آتا ہے آدمی عبادت کے لیے آتا ہے، ذکر کے لیے آتا ہے. جب بڑے پیار سے سمجھایا، وہ دیہاتی سہم کے سن رہا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. سر نیچے کر کے آقا کی باتیں سن رہا ہے. سنتے سنتے جب جانے لگا، میرے آقا نے فرمایا ذرا صبر کرو. اپنا کرتا بھی کپڑے تھے وہ بھی اس کو دیے، یہ لے جاؤ. جب پھر جانے لگا پھر کہا واپس آ جاؤ. اس کو سواری دی کہ سواری پہ بیٹھو، اپنے محلے کے اندر، اپنی برادری کے اندر، اپنے قبیلے کے اندر جاؤ اور اسلام کی دعوت دو. وہ سواری کے اوپر بیٹھا، کپڑے بھی پہن لیے، بن سنر بڑا بہترین انداز سے بن سنور کے جا رہا ہے. رات جب دور سے قریب پہنچا، بستی میں داخل ہونے لگا، اونچی آواز سے چیخو پکار کر کے کہتا ہے او لوگو، آج میں اس شخصیت سے آیا ہوں جس کی اخلاق یہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور شاعر نے اس کو یوں بیان کیا، فرمایا اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اس کمبل پوش کے میں قربان، سیرت بھی حسین، صورت بھی حسین. بڑی اخلاق والی شخصیت ہے. جب اس نے یہ سارا منظر بتایا، یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد میرے آقا کی تعریف کی، سب کچھ بتا دیا، ساری کارگزاری سنا دی. سنانے کے بعد وہ قبیلے والے 300 آدمی تیار ہو گئے کہ ہمیں بھی لے جاؤ، محمد کے قدموں میں جا رہے ہیں، ہم بھی جا کے اسلام قبول کرتے ہیں. پورا قافلہ نکلنے لگا. کسی نے کہا او قافلہ والوں کہاں جا رہے ہو، کیا پروگرام ہے؟ انہوں نے چہرے اٹھائے، مسکراہٹ ہے. کیا کہتے ہیں؟ اگر مجھ کو مل گئی، اگر ہم کو مل گئی راہ ہدایت، محمد کے نقش قدم چوم لوں گا. اگر مجھ کو مل گئی راہ ہدایت، محمد کے نقش قدم چوم لوں گا. عقیدت سے کعبہ میں سر کو جھکا کر، نگاہوں سے باب حرم چوم لوں گا. مجھے تم کو جانے دو، ہم اس اخلاق والی شخصیت کے پاس جا رہے ہیں جن کے اخلاق یہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اخلاق ان کو کہا جاتا ہے. یہ داڑھی آگے ذرا اخلاق کا مظاہرہ کرے.
اپنی برادری نہ چھوڑیو، یہ جڑے آئے